أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اخلصني لوجهك یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی رہے۔ الحمدللہ ہم اپنے اگلی ٹاپک پہ آتے ہیں، موٹیویشنل جو ہم نے ٹاپکس رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر دینے کے لیے۔ تو ہمارا نیکسٹ ہے غیبت، ٹھیک ہے۔ آج ہم بات کریں گے غیبت پہ، تھوڑی سی شارٹ بات۔ غیبت سب کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ غیبت کو اس لیے چناؤ کیا پہلے سے تھوڑا سا یہ کہ بعض اوقات ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ چیزیں پہلے کرنی چاہیے جن سے یہ ڈر ہو کہ اعمال نامے جو ہم اتنی مشکل سے کما رہے ہیں اور وہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے وہ کسی اور کی جھولی میں جا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج اس چیز کا انتخاب کیا کہ ہم غیبت پہ بات کرتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ غیبت ناپسندیدہ عمل ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ غیبت اب کہتے کس کو ہیں؟ ایسا شخص جس کے بارے میں ہم کوئی بات ایسی کریں کہ اگر اس انسان کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ بات بے شک سچ ہو لیکن وہ غیبت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو وہ بات ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو بات ہے، اگر نہ ہو تو وہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ تو غیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیبت کیا ہے؟ کوئی شخص اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں فلاں ایسا ہے اور اگر اس شخص کو بات پتہ چلے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب غیبت پہ تھوڑی سی بات اس لیے کروں گی کہ غیبت پہ حالانکہ اگر میں 3-4 دن مسلسل بھی بات کروں نا تو غیبت کا ٹاپک ختم نہ ہو، کیونکہ غیبت کیا چیز ہے اور کن کبیرہ گناہوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کو کتنی ناپسند ہے، اور اس چیز سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ نیک سے نیک انسان آخرت میں جب اپنی نیکیاں لے کے جائے گا لیکن اس کا دامن خالی ہوگا، کیونکہ اسے انجانے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے اپنے اعمال کسی اور کی جھولی میں ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں مثال دیتی ہوں، اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، باقی کچھ اچھے اعمال صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، کسی سے اچھے طریقے سے پولائٹ بول لیتے ہیں، تو اس میں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اتنی اچھی نیکیاں کی اور کچھ ٹائم کے بعد آپ نے کسی انسان کے بارے میں کوئی بات کر دی۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے بس اتنی بھی بات کر دی نا، فلانا ہے ہی ایسا، یہ بات دیکھیں نارمل سی ہے، وہ ہے ہی ایسا، تو اب وہ ہے ہی ایسا کیا مطلب کہ ایک بری فیلنگ آ رہی ہے نا، اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ اس کو غیبت کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز اپنے آپ کو چیک کریں گے، اگر آپ کے بارے میں کوئی کرے تو آپ کو اچھی لگے کہ یہ بری لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو اعمال آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا آپ نے، جو ساری نیکیاں کی تھی، وہ ساری کی ساری بن مانگے اس کی زندگی میں چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے کسی کی غیبت کی، تو وہ صحابی دوسرے دن ان کے دروازے پہ دستک دینے آئے اور آ کر انہیں تحفہ دیا، یعنی تحفہ پیش کیا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کس چیز کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے میری غیبت کی ہے، تو میں اس لیے تمہیں دینا آیا ہوں، شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے ٹرانسفر کی ہیں، یعنی میری اکاؤنٹ میں اپنی نیکیاں ڈالی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی تجوری بھر رہے ہیں، ایک ایسا تھیلا بھر رہے ہیں اپنی زندگی میں جس میں ہم نیکیاں سمجھ رہے ہیں ڈال رہے ہیں، روز تہجد، روز نماز، قرآن، تسبیحات، لوگوں سے اچھے تعلقات، صدقہ خیرات، حج، عمرہ، زکوٰۃ، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی وہ جو آپ نے ایک تھیلا سا بنایا ہوا ہے، ایک بوری سی بنائی ہے یا اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ لیک ہو رہا ہے کہیں سے، اور کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی وہ ساری کی ساری ضائع ہو رہی ہے، آپ ڈالے جا رہے ہیں وہ نکلے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو گھر میں بیٹھا ہے، نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ وہ کوئی ایسے اعمال کر رہا ہے، لیکن بن مانگے اسے وہ چیزیں اس کے اعمال نامے میں آ رہی ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں جب ہم کسی کا غیبت کر کے امیج خراب کرتے ہیں نا، ساری زندگی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے بھلے ہم اس انسان سے معافی مانگ لیں، اس انسان کے ساتھ اچھے ہو جائیں، جگری دوست بن جائیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ برائی کی تھی اور اس کے خلاف کچھ باتیں کی تھیں، تو کیا لگتا ہے
ہم ان لوگوں کو کہاں ڈھونڈیں گے جن کے بارے میں ہم غیبت کرتے ہیں؟ غیبت عموماً ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھروں کے معاملے میں کرتے ہیں کہ گھر میں کسی کے بارے میں کر دی یا ہم باہر چلتے پھرتے. ایون میں نے یہاں تک دیکھا کہ اب ایک شخص جو ٹی وی پہ ہو رہا ہے، مطلب ایک سیاست دان ہے، فار ایگزامپل ہمارے اوپر صدر ہی ہے، تو وہ کیا آپ کو سن رہا ہے؟ ہم اس کی بھی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، سامنے کوئی گاڑی گزر رہی ہے، اگر اس طریقے سے کہ آپ کی گاڑی کو اس نے غلط طریقے سے آگے سے اٹیک کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگر اسے آپ کی گاڑی کو موڑنے کی کوشش کی ہے یا غلط اس نے کراس کیا ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی کیا کیا باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ کسی کے بارے میں برا خیال بیان کرنا، کسی کا برا سوچنا، اس طریقے سے اس کو کہنا، یہ غیبت. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ غیبت کرنے والے کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. وہ جتنی نیکیاں کر لے اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت سخت اس کی وعید آئی ہے. قیامت والے دن اس کی سب سخت عذاب اور ہلاکیاں بتائی گئی ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہماری ساری جو باتیں ہیں نا، زبان والی جو ہم کہتے ہیں کہ زبان کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس میں سر فہرست غیبت ہوتی ہے. دیکھ لیں باقی معاملات کیسے ہیں، کہیں نہ کہیں کم ہی لیول کے ہوں گے، لیکن جو غیبت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، اور انجانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو تسبیح پکڑی ہوتی ہے، قرآن نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یاد رکھیں غیبت ہم کب کرتے ہیں؟ چلے چھوٹی سی بات کرتے ہوں، غیبت ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم کسی سے ہرٹ ہوتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے کسی کا انداز، تو ہم اس سے جیلسی میں یا نفرت میں ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں کسی کے سامنے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں بوجھ ہوتا ہے، اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں ہمیں اسلام طریقہ بتاتا ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ تکلیف میں، آپ بہت زیادہ ہرٹ ہیں، تو بہترین طریقہ ہے نا، آپ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کو بتایا کریں. چلیں آپ نے اگر دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہی ہے نا، تو ساری باتیں اللہ کو بتا دیں کریں، اللہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. کم از کم وہ غیبت شمار نہیں ہوگی اللہ کو بتانا. لیکن کسی انسان کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے نا ایک شخص توبہ کر کے ایک سچی زندگی گزارنا شروع ہو جائے، لیکن آپ نے جن کے ساتھ بیٹھ کر اس کی غیبت کی تھی تو اس کا امیج تو ہمیشہ وہی رہے گا نا. تو یاد رکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں بری بات نہ کریں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ سچی راہوں پہ چل پڑے تو اس کا ماضی اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ فلاں بندہ ایسا. تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ ایسے اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اپنی نمازیں، اپنا قرآن، اپنی جو ہم اعمال کر رہے ہیں، دنیا میں اتنا تھک رہے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، اپنی نیندیں قربان کی ہوئی ہیں، صبر کرتے ہیں اتنی باتوں پہ، کتنی بڑے بڑے لاس ہو جاتے ہیں، ہم صبر کر لیتے ہیں، تو یہ سارے کسی اور کے اعمال نامے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ چھوڑیں اپنے، جو آخرت میں ہمیں کام آ سکے. تو یاد رکھیے گا کہ غیبت ایسا عمل ہے جو ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک شخص قیامت والے دن جائے گا اور وہ کس حالت میں جائے گا کہ اس نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن جب وہ کھول کے رکھا جائے گا تو آدھی نیکی فلاں کو مل گئی، آدھی فلاں کو مل گئی اور آدھی فلاں کو مل گئی. کیونکہ کیا وجہ تھی؟ کہ اس نے فلاں فلاں کی بات کی تھی. بس ایک چیز جو بہت زیادہ اپنے اندر باندھنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی بندے کے بارے میں بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ایسے نہ ہو اور میں اس کو ویسے ہی خواہ لوگوں میں خراب ایک ماحول چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ اتنی برا بیہیویئر رکھ رہا ہے اور آپ پھر بھی غیبت نہ کریں، بعد میں بھی کہتے ہیں نا یہ بات تو غلط ہے کہ پھر ہم کہاں دل کے بوجھ ڈالیں. قرآن میں آتا ہے 28ویں پارے میں، دیکھیں اس عورت کا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی، فوراً وحی کے ذریعے تھے کہ قرآن میں رہتی دنیا تک وہ مینشن کیا گیا اس چیز کو. تو یہ یاد رکھیں. دیکھیں اس میں کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم بیان کر سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر ایک ایسی عورت ہے، وہ اگر اپنے شوہر کی ایسی شکایات جو وہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ ایسی عادات ہے اس کے اندر وہ جو صحیح نہیں ہیں، تو وہ ایک ایسے بندے کو جا کے بیان کر سکتی ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں جس کے بارے میں اسے علم ہو کہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ غیبت مطلب آپ کسی کی بات کر رہے ہیں تو ہر بندے سے نہ کریں. بات کریں دل کی تسلی کے لیے، ادھر بھی رو رہے ہیں ادھر بھی رو رہے ہیں، ادھر بھی کال ملا دی ادھر بھی کال ملا، ایسے نہ کریں. یہ غیبت ہے اور یہ بہت بری چیز ہے اور کبھی بھی آپ دل کا سکون نہیں پا سکتے. آپ یاد رکھیں، یا تو کہتے ہیں کہ اس انسان سے جیسے جج ہے، اس نے عدالت میں فیصلہ کرنا ہے، آپ اس کے سامنے بیان کریں، یا ایک ایسے انسان کے ساتھ
جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ یہ بندہ مجھے کوئی حل بتائے گا. جو صرف ایسے مزے لگاتے ہیں نا، آپ سے باتیں سن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی تسلی دیں گے، بعد میں پتہ جا کے جو شخص، یاد رکھیے، جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے، جو شخص یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے نا آپ کے بارے، کسی کی غیبت آپ کے سامنے آ کے کر رہا ہے نا، تو یاد رکھیے وہ کسی اور کے سامنے آپ کی باتیں کرتا ہو. بس یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. تو اس چیز کا بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنی نیکیاں برباد نہ کریں. بہت ہر ٹائم بہت تکلیف میں ہیں تو پلیز اپنے اللہ سے باتیں کیا کریں. میرا ایمان ہے، بلکہ میرا تجربہ ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب لوگوں سے آپ بیان کریں گے آپ تکلیف میں رہیں گے، لیکن جس دن آپ خاموشی اوڑھ لیتے ہیں لوگوں کے معاملے میں اور اپنے درد اللہ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، جب بھی ہرٹ ہوتے ہیں، یقین کریں پرسکون زندگی گزارتے ہیں. تو غیبت وجہ سے اعمال نہ دیں. اگر کسی سے ہرٹ بھی ہیں تو اس کی کوئی اچھی بات یاد کر کے تو اس سے ایک اچھی سی بات ذہن میں لا کے رکھیں. عموماً ایسا ہوتا ہے بھابھی نند کے درمیان یہ بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کمبائن آپ رہتے ہیں تب ہو جاتا ہے ایسا، بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، خاندانوں میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تب ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فرینڈس میں ایسا ہو جاتا ہے، ساتھ اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے وہاں ہو جاتا ہے. یاد رکھیں زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو غیبت نہ کریں، ٹھیک ہے. غیبت ایسا عمل ہے جو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو کسی کے بارے میں ایسی برائی بیان کرتا ہو، ٹھیک ہے. تو غیبت کو سمجھیں کہ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا، بس ایک بات جب بھی آپ غیبت کرنے لگے تو آپ یہ سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر آج میں کسی کے بارے میں برا کر رہی ہوں اور آج میں کسی کا امیج خراب کر رہی ہوں، ضرور کسی دنیا کے کونے میں میرا امیج کوئی خراب کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ سے بیان کر دینے میں سکون ہے اور لوگوں سے بیان کر دینے میں آپ کی نیکیوں میں جو نیکیاں ہیں اس کا گھاٹا ہوگا، وہ کم ہونے لگیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ ہمیں اس غیبت جیسے برے عمل سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے کی ہمت آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.